اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ جل مجدہ کا شکر و احسان اس رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت و غلامی میں پیدا فرمایا۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج اس ہستی کا یوم وصال ہے جو اسلام کے قیام کی عینی شاہد ہے، جو والدہ بطول ہیں، جو زوجہ رسول ہیں، جو عطائے ربانی ہیں، جو حسنین کی نانی ہے، جو اسلام کی خاتون اول ہے، جو رفیقہ حیات مصطفیٰ ہیں، جو داماد شیر خدا ہے، وہ ملکہ عرب ہیں، منبع جود و سخا ہیں، جن پر سلام آسمان سے جبریل لے کر آتے ہیں۔ بغیر کسی توقف کے اسلام قبول کرنے والی، تبلیغ میں میرے حضور کا ہاتھ بٹانے والی، محبوب خدا کی دلجوئی کرنے والی، قلب مصطفیٰ کی تسکین کا سبب بننے والی، اپنے گھر کو دین کی ترویج کا مسکن بنانے والی، رفاقت مصطفیٰ میں سب سے زیادہ رہنے والی، جو قریش کے بڑے سرداروں کے رشتے مسترد کر کے خود حضور کو نکاح کا پیغام بھجوانے والی، اور دور جاہلیت میں جب گلی گلی میں دعوت گناہ دی جاتی تھی، شراب کے جام چھلک رہے ہوتے تھے، اس دور میں طاہرہ کا لقب پانے والی، جب دولت آتی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے اوپر قابو کرنا، لوگ عیاشی کی طرف میل ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا کہا کہ ہم نے دیکھا ہے دولت کے حسین شانوں پر لوگ بڑے آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے دولت کو مصر میں کم وقت پیغمبر خرید لیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک منصب یہ بھی ہے کہ وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے۔ سیدہ حفصہ کی نسبت یہ بھی ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی بیٹی، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ نسبتیں نہیں، وہ زمانہ جہلیت میں بھی اپنے آپ کو کردار کی بلندیوں پر فیض کر کے طاہرہ کا لقب پا رہی ہے، اور لوگوں کو، اور بہت بڑی تاجرہ ہے اور دیانتداری سے تجارت کرنے والی، لوگوں کو تجارت سے نفع ملتا ہے، ختیجہ کو تجارت سے محمد ملے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے تجارت میں بڑا کچھ پایا، ان میں ایک نام ابو بکر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا نام خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے تجارت سے مال کمایا ہے اور مصطفیٰ پہ مال لٹایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر گئے، یہ 25 سال سے 40 سال کی عمر کے درمیان کا واقعہ ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ آقا باہر گئے
کسی کام، تو آپ نے کسی وادی میں دیکھا کہ ایک غریب طبقہ ہے جو بہت زیادہ قسم پرسی کا شکار ہے، تن پہ پہننے کے لیے مناسب لباس نہیں ہے، کھانے کے لیے مناسب غذا نہیں ہے، بڑے حالات خراب ہیں، واپس آئے انتہائی پریشان تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضور لیٹ گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سمجھ گئیں کہ حضور پریشان ہے، پاس آئیں، پریشانی کا سبب پوچھا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ میں نے آج لوگوں کو اتنی غربت میں دیکھا ہے، اس سے ایک سبق یہ ملا کہ لوگوں کی غربت کو دیکھ کر پریشان ہونا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ہم اپنی باتوں پر پریشان ہوتے ہیں، ٹینس ہوتے ہیں، لوگوں کے حوال کو دیکھ کر ٹینس ہونا، پریشان ہونا، یہ ہم نہیں سیکھے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کاش ایسی سنتیں بھی زندہ کرتے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ ابھی کچھ اس کا مداوع کرتے ہیں۔ آپ نے پیغام بھیجا قریش کے بڑے سرداروں کو، وہ آئے، ان کی موجودگی میں آپ نے اشرفیوں کا ڈھیر لگایا۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنا ڈھیر تھا کہ حضور اس کے پاس بیٹھے تو دوسری طرف سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں آقا یہ لے جائیں، جس کو دینا چاہتے ہیں دے دیں۔ ایسے حضور کے دکھوں کا مداوع کرتی تھی۔ اعلان نبوت سے لے کر عام الحزن تک یہ 10 سال کا عرصہ ہے، بڑے دکھوں کا تھا، بڑے پریشانیوں کا تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے شیب ابی طالب میں پتوں پہ بھی گزارا کیا۔ وہ لاڈ اور ناز میں پلنے والی عرب کی سب سے بڑی تاجرہ، عرب کی سب سے بڑی مالدار، 2.5 سال میں ایسا وقت بھی گزرا کہ پتوں پہ گزارا کیا، لیکن مصطفیٰ کے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا، زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ تو 10 سال کا دور بڑا کانٹوں پر چلنے کے مترادف تھا۔ تو جو باہر دکھوں کا مداوع کرتے تھے وہ ابو طالب تھے، جو گھر میں دکھوں کا مداوع کرتی تھی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ ان دونوں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میرے حضور کو بڑا رنج ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو غم پہنچا، اور آپ نے اس کو غم کے سال کے طور پہ منایا۔ آپ اندازہ کریں کہ 3 دن سے زیادہ منانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ استثناء ہے میرے نبی کو کہ اس واقعہ کو غم کے طور پر منایا پورے سال کو، حالانکہ بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اب دیکھیں نا، جس نے ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کا ایمان کی حالت میں چہرہ دیکھا اس جیسا کوئی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر 3 دن غار ثور میں رہے، آج ہم ان کا وہ واقعہ بیان کر کے فخر کرتے ہیں، ان کے لیے ناز کی بات ہے۔ لیکن خدیجہ تیرے مقدر پہ قربان، تو 25 سال تنہا میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہی، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میرے حضور کی سنگت رہی، صحبت رہی، معیت رہی، اور پھر یہ بھی اعزاز سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو حاصل ہے کہ آپ کے ہی بطن سے میرے نبی کی اولاد ہوئی، بعد میں بھی 1-2 ہوئی، لیکن زیادہ اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہوئی۔ بلکہ کیا کہنے کہ خدیجہ الکبریٰ کی گود نے پال کے زمانے کو فاطمہ الزہرا دی ہے۔ وہ یوں کہہ لیں کہ خدیجہ الکبریٰ کی گود نے جنتی عورتوں کی سردار دی ہے، اور سیدہ زہرا کی گود نے جنتی جوانوں کے سردار دیے ہیں۔ دونوں باپ کمال ہیں، دونوں باپ بیٹی، ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے، وہ بھی عظیم ہے، یہ بھی عظیم ہے، ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ اور پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، فرمایا یا نساء النبی
लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, ऐ अज़वाज पैगंबर, इस कायनात में तुम किसी एक की भी कायनात में मिसल नहीं हो, यानी तुम जैसा कोई नहीं है। ये कुरान कह रहा है, इस सारी कायनात में तुम जैसा कोई नहीं है। और फिर ये एजाज है कि जिसकी वजह से मैं समझता हूँ आपको ये मकाम मिला कि कोई नबिया हो या कोई वलिया हो, कोई नबिया हो या कोई वलिया हो, ऐसा नहीं है कि उनको आगे निकाह करने की इजाजत ना हो या उनके साथ कोई निकाह नहीं कर सकता। क्यों कह लें, चाहे कोई नबिया है चाहे कोई वलिया है, कोई ऐसी नहीं है। नबिया तो खैर है नहीं, जितनी भी नेक पारसा मुत्तकी परहेजगार खातून है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ निकाह करने पे बैन है। लेकिन ये अज़वाजे मुस्तफ़ा हैं जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता। कुरान ने ये भी कह दिया, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 है, फरमाया वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा, कि ये जायज़ नहीं है कि तुम्हारे बाद कोई और तुमसे निकाह करे, आपके साथ किसी और का निकाह हो सकता नहीं है। इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा, बेशक ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई उनके साथ निकाह करे या निकाह का पैगाम भी भेजे तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और फिर फरमाया कि जो नबी की बीवियां हैं वो उम्मत के लिए क्या रिश्ता रखती हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया कि अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि उनकी बीवियां उम्मत की माएँ हैं। अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियां उम्मत की माएँ हैं। ये भी किसी को एजाज नहीं मिला माँ बनने का, ये भी अज़वाजे मुस्तफ़ा को मिला है। तो चूंकि माँ के साथ निकाह नहीं हो सकता, इसलिए मना कर दिया कि इनके साथ किसी का निकाह नहीं हो सकता। और हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा खतीजतुल कुबरा से हद से ज्यादा प्यार करते, बल्कि सईदा आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे किसी बीवी पर रश्क नहीं आया इतना जितना सईदा खतीजतुल कुबरा पे आया है, इसलिए कि हुजूर कसरत के साथ उनका जिक्र किया करते थे। और जब कभी गोश्त घर में होता, बकरी ज़बा होती, बकरा ज़बा होता, तो हुजूर उनकी सहेलियों को गोश्त भेजा करते थे। गोया सहेलियों के साथ उसने सलूक करना, अपनी बीवी की सहेलियों के साथ उसने सलूक करना, ये भी मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और नेक बीवी की तारीफ करना रन मुरीदी नहीं, मुस्तफ़ा की सुन्नत है। नहीं, अब देखे ना हमने इसको किस रंग में ले लिया है। अच्छी बीवी की तारीफ करना हुजूर कसरत के साथ जिक्र किया करते थे, तारीफ किया करते थे। तो हम तो आज उसको रन मुरीदी का ताना देते हैं। तो ये रन मुरीदी नहीं, ये नबी मुकर्रम की सुन्नत है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र किया करते थे। तो जब आपका वक्त विसाल आया तो आपने अपनी बेटी से कहा कि अब्बा से कहो मुझे चादर देना और उसका कफन देना, शायद मैं आपकी चादर के सदके बख्शी जाऊं। कुर्बान जाए, जो बीवी होती है उसको सब पता होता है अपने खामद के ज़हरो बातन का। अगर बीवी होकर वो ये समझती है कि आपकी चादर के सदके भी बख्शिश हो सकती है, तो मेरे मुस्तफ़ा का किरदार क्या होगा। अपने भी मानते हैं कि हुजूर अजीम थे, पराए भी मानते हैं कि हुजूर अजीम थे। और ये रिश्ता जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सईदा खतीजतुल कुबरा का रहा, ये किसी और ज़ौजा मोहतरमा को नसीब नहीं हुआ कि 25 बरस वो हुजूर की अकद में रही। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू हमारी माओं बहनों बेटियों को सईदा खतीजतुल कुबरा की संगत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।